جو صحابہ کو برا کہتے ہیں ان پہ لعنت ہے شیعہ حضرات جو ہوتے ہیں وہ تبرہ بازی کرتے ہیں کہ جو یہ تھوک کے دیتے ہیں ان کے گھر کا کھانا نہ کھاؤ. کیا شیعوں کے یہاں پر پائپ لائن جو ہے جس میں پانی آ رہا ہے کیا وہ الگ سے لگا ہوا ہے؟ شیعہ کے یہاں جو ہے وہ 40 پارے کا قرآن. کچھ لوگ ہمارے یہاں ایسے بھی ہیں کہ جن کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا. سنی حضرات بھی جو ہے وہ مجلس کرتے ہیں. آخرکار اس کے اندر ہمارا فائدہ ہے. تو یہ افواہ ہے, اسے چھوڑتے ہیں. لوگ چاند پر دنیا بسانے کی بات کرتے ہیں, ہم ابھی آپس میں انہی افواہوں میں گھوم رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے مہمان خصوصی ہیں جناب راشد حسن صاحب, جو رامپور شہر کے امام جمعہ بھی ہیں اور ہمارے اہل سنت برادر بھی ہیں. ان کی خدمت میں چلتے ہیں. آپ کا اپنا سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. خیر و عافیت سے انشاءاللہ. الحمدللہ, امید ہے کہ آپ بھی بخیر و عافیت ہوں. بہت شکریہ. آقا, آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ کچھ افواہ کے سلسلے میں ہے, یعنی جو غلط باتیں شیعہ مذہب کے سلسلے میں یا شیعہ عقائد کے سلسلے میں رائج ہیں, ان کے سلسلے میں 2-3 سوالات ہیں, 2-3 باتیں ہیں جو آپ کے سامنے جو ہے وہ ہم بیان کرنا چاہیں گے, شیئر کرنا چاہیں گے, تاکہ آپ کے توسط سے لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے. ماشاءاللہ سے آپ 15-20 دن ہو گئے کہ آپ ایران میں ہیں. آپ مشہد بھی تشریف لے گئے, وہاں بھی زیارت کی, اور یہاں بھی جو ہے وہ قم میں حرم میں جاتے رہتے ہیں مسلسل زیارت کے لیے. مساجد بھی گئے ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک اعتراض یا ایک افواہ, اعتراض نہ کہیے افواہ کہہ لیجئے, ایک افواہ یہ ہے کہ شیعہ کے یہاں جو ہے وہ 40 پارے کا قرآن ہے. تو چونکہ آپ اتنی جگہ سے ہو کے آئے ہیں, قرآن ماشاءاللہ سے آپ نے پڑھا بھی ہے, دیکھا بھی ہے, دیکھتے بھی ہوں گے, تو کیا کہیں آپ کو ایسا نظر آیا کہ کوئی قرآن ایسا ہو جس میں کچھ سوریں ایسی ہوں جو مثلاً اہل سنت کے یہاں نہیں ہیں یا ہمارے یہاں ہیں, یا کوئی ایسی آیت یا کوئی ایسی چیز جو قرآن میں فرق نظر آئے, یا کچھ ہے ایسا؟ یہ جو افواہ ہے اس کی کیا سچائی ہے, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے, کیا ایسا درست ہے یا صرف یہ محض افواہ ہے؟ جی افواہ ہے. تو ہم اس چیز کو جاننے سے قبل سب سے پہلے ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ اہل سنت ہے کون. اگر ہم اہل سنت کی ڈیفینیشن اگر سمجھیں گے, اس کی تعریف دیکھیں گے, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے جانشینان ہیں, آپ کے جو صحابہ ہیں, وہ چاہے سیدنا حضور ابوبکر صدیق ہو, عمر فاروق اعظم ہو, عثمان غنی ہو, مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہو, دیگر آپ کے اصحاب ہیں آل نبی, ان پر ایمان رکھنے والا, ان کو ماننے والا, وہ صحیح معنی میں اہل سنت و جماعت ہے. آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو, قیامت کے دن پر, بہرکیف اگر ہم بات کو زیادہ طول کریں گے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر, آپ کے ہر ارشادات عالیہ پر, آپ کے تمام جانشینان پر, آپ کے آل پر, ایک ایک قول و فعل پر جو عمل پیرا ہو, ایسے انسان کو اہل سنت و جماعت کے اندر شامل کہا جائے گا. ہرگز وہ انسان, چونکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک شاعر نے ایک شعر کہا تھا کہ حق بات جاننے کی ہے فرصت یہاں کسے, جس نے بھی جو سنا اسے آگے بڑھا دیا. ہمارے لیے لازم و ضروری ہے کہ کسی پر آپ تہمت لگانے سے قبل, کسی پر آپ افواہ پھیلانے سے پہلے آپ اس پر تحقیق کیے, اس پر ریسرچ کریے, آپ اس کی گہرائی تک جائیے کہ آپ اصل سچائی کیا ہے, کون انسان کا نظریہ کیا ہے, یا کون انسان کیا اپنی سوچ رکھتا ہے. سب کی اپنی اپنی ایک الگ سوچ ہے. ہم ڈیپلی نہیں جاننا چاہتے, ہم لوگوں کے ذاتی نظریے میں نہیں جانتے, لیکن جو میرا سفر رہا, جو میرا دورہ رہا, جو میں نے مشاہدہ کیا یہاں, جو کچھ دیکھا, حالانکہ اگر آپ کو اس میں اور بات اگر میں اس میں اضافہ کروں, میں خود اس بات کو سوچتا تھا کہ میں اس کی تہ تک جاؤں گا کہ آخرکار اس کی سچائی کیا ہے. جی اصل میں بات یہی ہے کہ آپ دیکھیں, اکثر جو آپ نے ایک بات کہی نا کہ لوگ کہہ دیتے ہیں, تحقیق نہیں کرتے, ہوتا یہی ہے. لیکن اس میں نقصان کیا ہوتا ہے کہ مثلا ایک چیز رائج ہوئی کہ شیعہ کے یہاں مثلا 40 پارے کا قرآن ہے, ٹھیک ہے, یہ رائج ہو گئی. اب ہم یہ کہ جائیں پہلے قرآن دیکھ لیں, ٹھیک ہے, اپنا بالفرض, یعنی اپنا قرآن دیکھ لیں, پھر شیعہ کا قرآن دیکھ لیں کہ دیکھیں ہاں یہ جو بات ہو رہی اس میں کچھ سچائی ہے. یہ کوئی نہیں دیکھے گا, بس کیا کہ نہیں 40 پارے کا ہے, 40 پارے کا ہے, کسی بھی طریقے سے, چونکہ عادت ہوتی ہے نا, لوگ اختلاف میں زیادہ جمع ہوتے ہیں, اتحاد میں کم جمع ہوتے ہیں. جی آپ فرما رہے تھے. تو چونکہ میں نے سرزمین رامپور ایک ایسی زرخیز جگہ ہے کہ جس کو علم و ادب کا گہوارہ کہا جاتا ہے. توفیق ہوئی جانے کی. الحمدللہ ماشاءاللہ. پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, آپ تشریف لائیے گا کبھی انشاءاللہ ضرور. تو رامپور جس جگہ پر ہیں ہم, ہمارے جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں, وہ چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں, اور یہاں تک کہ ہم جس خاص رامپور میں جس مین سٹی کے اندر ہم رہتے ہیں, ہماری طرف ایک دیوبندی بھائی ہیں, اہل حدیث بھائی ہیں, شیعہ بھائی ہیں, اور بھی دیگر مکتبہ فکر کے ہیں. تو
سبھی لوگوں سے ہمارا ربط و تعلق ہے الحمدللہ، لیکن ایک رامپور واحد ایک ایسی سرزمین ہے کہ ہر مکتبہ فکر کے نمائندے اشخاص ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اپنی الگ الگ جدا جدا سوچ ہے، لیکن آپس میں کسی سے بیر نہیں، اختلاف نہیں ہے، اختلاف نہیں، بہت اچھی بات. کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک علم کا بہت بڑا ہاتھ ہے. جی تو ہمیں چاہیے کہ اگر جو ہماری محض سوچ ہے یا لوگوں کے ذریعے سے جو ہمیں نظریات ملے ہیں ہم اس کی گہرائی تک جائیں جی کہ آخر کار اس کی سچائی کیا ہے. سچائی کیا ہے. تو ہم اصل اپنے مقصد کی طرف جی اور مین جواب کی طرف آتے ہیں. بات کو زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے میں حرم شریف میں سیدہ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے گیا، میں جزاک سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں گیا، اور بھی ہمیں جہاں جہاں ہمارے یہاں حاضری ہوئی تو میں نے خود بھی دیکھا، اور اس تعلق سے ہماری جہاں جہاں میٹنگس وغیرہ رہیں، پروگرام وغیرہ رہے، درس وغیرہ رہے، تو یہ سب سارے میسیجز وغیرہ رہے. لیکن الحمدللہ کہ جس طرح سے اہل سنت و جماعت کے اندر الحمد شریف سے لے کر کے قرآن کریم شروع ہوتا ہے اور والناس پر اختتام پذیر ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، اسی طرح سے ہمارے ہاں شیعہ حضرات کے یہاں پر بھی الحمد سے شروع ہو کر کے اور والناس ناس تک میں ختم ہوتا ہے. جی تو جی، محض یعنی یہ کہا جائے کہ جی یہ افواہ محض ہی ہے، صرف افواہ ہے، جی اس کی پیچھے کوئی سچائی حقیقت نہیں. نہیں ہے. تو جو ہمارے ناظرین ہیں سبیل میڈیا کے، میں ان سے درخواست کروں گا کہ اب دیکھیے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، وقت بہت زیادہ اب ہمارے پاس نہیں رہا. لوگ چاند پر دنیا بسانے کی بات کرتے ہیں، ہم ابھی آپس میں انہی افواہوں میں گھوم رہے ہیں. تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ان افواہوں سے نکل کر کے ہم سچائی کی طرف دیکھیں. ہمارے کوئی بھی بھائی ہیں، سبھی کے اپنے مختلف نظریات ہیں، اپنے اپنے لوگوں کے نظریات ہیں، اپنے اپنے لوگوں کے، لیکن البتہ کسی پر آپ تہمت لگانے سے پہلے آپ اس کی تہ تک جائیے، آپ اس کی سچائی تک جائیے کہ آخر کار اس کے پیچھے سچائی کیا ہے. جی جی اگر دیکھا جائے گا کہ شیعہ حضرات کے درمیان یا سنی بھائی کے درمیان اگر دیکھا جائے تو تقریباً 30% اگر ان کی اور زیادہ بات کو اگر مان لیا جائے تو 35% میں بہت وہ بھی مسائل کے اندر اختلاف ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو مسائل اتنا بڑا ہو جی کہ جی جی ان کو بالکل. اسلام سے خارج کہہ جی دیا جی جائے یا ان کو اسلام سے خارج کر دیا جائے. جی جی، یہ مسائل میں میری اختلاف یعنی خود شیعہ میں بھی آپ ہاں دیکھیں جو جی مراجع کرام ہیں، جی مثلا آغا سستانی، حفظ اللہ، آغا رہب خامنئی، جی یعنی خود ان کے فتووں میں جی بھی جی اختلاف. ایسا نہیں ہے کہ دونوں کے فتوے ایک ہیں، کچھ جی چیزیں ایسی ہیں جو ان کے ہاں ثابت ہے، ان کے یہاں جی نہیں ہے، یا توقف ہے، اس طرح کی چیزیں جی ہے. اختلاف جی فتوے جی. میں، ایسا نہیں کہ سب ایک ہے. تو وہ اب چونکہ آپ نے ایک سوال کیا تھا مجھ سے، تو میں نے اس سے پیچھے جو تعریف تھی اہل سنت و جماعت کس کو کہا جاتا ہے، اس کو بیان کرنے کا میرا ایک مقصد تھا. جی ہمارے یہاں نظریہ یہ کیا جاتا ہے کہ شیعہ حضرات جو ہوتے ہیں وہ تبرہ بازی کرتے ہیں، ایک ہاں دوسرے پر صحابہ پر طنز کستے جی ہیں. جی وہ جی جی سیدنا حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، سیدنا حضور عمر فاروق اعظم ہوں، حضور عثمان غنی ہوں. ان کا محض نظریہ یہ ہے کہ جو شیعہ حضرات ہیں وہ مولا کائنات اہل بیت اطہار تک محدود ہیں. دیکھیے چونکہ میرا تعلق کسی قبیلے سے ہے تو میں اس کو زیادہ افضل جی کہتا بالکل. ہوں، میں اس سے زیادہ انسیت محبت رکھتا ہوں. کسی کا تعلق کسی دوسرے قبیلے سے ہے یا دوسری کسی برادری سے ہے تو اس کو زیادہ افضل مانتا ہے. تو یہ خیر میں اپنی اپنی دل کی پسندیدہ بات ہے. اور میرا نام بھی اگر آپ کہیں گے راشد حسن، تو ہمارے والدہ گرامی نے ہمارا نام بھی ہمارے نام کے ساتھ نسبت جوڑی ہے حسن. جی اور جی کبھی کبھی مولا کائنات کا یا اہل بیت اطہار کا، آل نبی کا جہاں جہاں تذکرہ ہوتا ہے تو چونکہ ہمارے ہاں یہ بھی تعلیم دی گئی اور ہم نے پڑھا ہے کہ نام کے اثرات ذات میں پائے جاتے ہیں. تو بالکل بالکل. قدرتی طور پر جب کربلا کا ذکر آتا ہے یا اہل بیت اطہار کا تذکرہ آتا ہے تو ایک رواں کھڑا ہو جاتا ہے، قدرتی ایک نیچرلٹی طور پر. یہ تو ہر ایک بندہ مومن کو یہ چاہیے کہ افواہوں سے پرہیز کر کر کے اس کی سچائی تک، اس کی تہ تک جانا چاہیے کہ آخر کار اس کے پیچھے کیا سچائی ہے. تو وہی جی شعر جی ہے کہ اس کا مشاہدہ کر لینا چاہیے کہ بات کو مختصر 2 مصروں میں نے کہا کہ حق بات جاننے کی ہے فرصت یہاں سے، جی جس نے بھی جو سنا اسے آگے بڑھا دیا. جی جی، بہت بہت عمدہ. میں آپ کی بات کو مکمل کر دوں کہ یہ جو آپ نے ابھی کہا کہ مثلا جو لوگ اس طرح کی افواہیں پھیلاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ مثلا شیعہ تبرہ کرتے ہیں، یا اگر الفاظ دیگر کہا جائے کہ صحابہ کو برا کہتے ہیں. تو یہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت سا جملہ ہے، کسی بزرگ کا ہے، نام نہیں معلوم کس نے کہا ہے، لیکن پہلے انہوں نے ایک جملہ کہا کہ جو صحابہ کو برا کہتے ہیں ان پہ لعنت ہے. لعنت ہے. یعنی اور خود ایک سیکنڈ جی جی جو صحابہ کو برا کہتے ہیں ان پہ لعنت ہے. اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ دلکش ہے. وہ پھر کہتے ہیں اور جو برے کو وہ صحابہ کہتا ہے اس پہ بھی لعنت ہے. یعنی ایک صحابہ واقع ہونا بھی چاہیے کہ جو واقعی صحابی رسول ہو، جس پہ ہم کہہ سکیں کہ ہاں اس کے اندر وہ کوالٹیز، وہ صفات ہیں. جی آپ کچھ فرما رہے تھے.
صحابی تو کہا ہی اسی کو جائے گا کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحبت یافتہ ہو، جی حضور کے ہر قول و فعل پر جی ایمان جی رکھتا ہو اور بالکل ایمان ہی کی پر بالکل بالکل خاتمہ ہو۔ جی تو ہم نے باقاعدہ طور پر ہماری میٹنگز وغیرہ یہاں پر رہیں، تو ہمارے یہاں ایک آیت اللہ کا خطاب دیا جاتا ہے، ہوں اور پھر آیت اللہ عظمیٰ جو خطاب دیا جاتا ہے وہ مجتہدین میں آتے ہیں۔ مجتہدین میں آتا ہے تو ہم جی نے عرض کیا کہ آغا جو ہمارے یہاں تبرہ بازی کرتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے ہمارے یہاں، کیونکہ لوگوں کے یہاں اختلاف تو بہت کم ہے لیکن اس کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کر کے بیان کیا بیان جاتا کیا ہے۔ جاتا ہے جی تو نشست وغیرہ ان کے ساتھ رہی تو آگے نے فرمایا، کہا کہ جو تبرہ بازی کرے یا صحابہ پر جو طنز کرے، کہا کہ ہمارے یہاں حرام ہے۔ ہمارے یہاں بھی کچھ ایسے حضرات ہیں کہ جو تبرہ بازی کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے اندر بھی وہ لوگ ہیں کہ جن کا علم سے کوئی واسطہ نہیں، علم سے خالی، عمل سے عاری لوگ ہیں، انہوں نے کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے، لہٰذا وہ بھی کیا ہے، اہل بیت اطہار کی تعلیمات سے دور ہے ناواقف ہیں، جی دور ہیں وہ لوگ۔ تو اس طرح سے ان کی عظمتوں کو وہ کیا سمجھیں گے؟ بالکل صحیح۔ اصل تو میں لوگوں نے تبرہ کے معنی کو غلط استعمال کیا ہے۔ تبرہ کا مطلب کسی کو گالی دینا نہیں ہوتا، سب سے بڑی چیز تو یہ ہے، جی ٹھیک ہے۔ تبرہ تولا یعنی برائی اور اچھائی یعنی محبت۔ ایک کے اندر اگر برائی ہے، پیغمبر نے اس کو برا کہا ہے، آپ اس کو برا کہیے، اس کی جی برائی۔ بالکل بالکل ایک کو پیغمبر نے جو ہے وہ محبت کی ہے، اس سے محبت کا اظہار کیا، آپ اس سے محبت کا اظہار کریے، لیکن آپ کسی کو برائی کے نام پہ گالی نہیں دے سکتے۔ آپ اس ہم کے ہر اس شخص کو اچھا جانتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کی نظر میں اچھا ہے، اور جو اللہ کی سب سے اچھی چیز سب یہی سے ہے، اچھی چیز، سب سے اللہ اچھی کے چیز رسول کی نظر میں جو اچھا نہیں ہے وہ ہماری نظر میں اچھا نہیں ہے، جو رسول کا نہیں وہ ہمارا کیسے وہ ہو ہمارا سکتا نہیں ہے؟ ہم تو تابع محمد ہیں، بے جو شک محمد کا پیارا ہے وہ اللہ ہمارا کے رسول پیارا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ الحمدللہ۔ تو بات ہماری قرآن کی ہو رہی تھی، تو جی یہ افواہ ہے، جی اسے چھوڑتے ہیں۔ ایک ایسے ہی جی آپسی جو جی ہے جی وہ سوال ہے، مثلا قرآن جو ہے تلاوت کرتے ہیں آپ، ماشاءاللہ سے آپ فارغ ہیں، مجھے پتہ چلا، اور ہم بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ پورے قرآن میں، ویسے تو پورا قرآن نور ہے، الحمدللہ خدا کا کلام ہے، کوئی شک و شبہ نہیں، قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی ایک آدمی کی ایک چوائس ہوتی ہے، ٹھیک۔ جیسے آپ مثلا مجھ سے پوچھیں، میں آپ سے پوچھوں کہ پورے قرآن میں آپ کو کون سی آیت جو ہے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے، عزیز ہے؟ اگر آپ یہ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا مثلا آیہ مودت۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ مثلا آیہ مودت ایک ایسی آیت ہے کہ اگر اس کے آپ بیک گراؤنڈ میں جائیں اور پوری چیزیں جو تاریخ کی ہیں کہ جی جب پیغمبر اسلام کے پاس جو ہے وہ لوگ آئے کہ آپ اجر لے لیجئے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اجر کا مطلب ہوتا ہے مال و دولت، دنیا داری، گھر، کاروبار، یہ سب چیزیں۔ یہی سوچ کے وہ آئے کہ ان کو کچھ دے دیا جائے تاکہ یہ خاموش ہو جائیں، تبلیغ نہ کریں، دین کے پیغام کو نہ پہنچائے، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ لوگ آئے کہ چلتے ہیں پیغمبر کے پاس، وہ کہتے ہیں تاکہ ہمارے اوپر سے جو ہے وہ بات ہٹ جائے کہ ہم نے جو ہے وہ آپ کا اجر دے دیا، لیکن فوراً خدا نے جبریل کو بھیجا، کیا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی فی القربہ، القربہ، یعنی جبریل آ کے بتا رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے ہمیں مال و دولت کی کیا ضرورت ہے، بے شک یعنی جن کی ٹھوکر میں مال و دولت ہو وہ مال و دولت کے لیے جو کریں گے۔ بے انہوں نے شک کیا کیا؟ اگر چاہتے ہو اجر دینا، رسالت کا اجر اگر عطا بھی کرنا چاہتے ہو، بے کیا؟ شک اہل بیت سے اہل بیت سے محبت کرو، محبت کرو، یعنی یہ سب سے بڑی چیز ہے اجر کے نام پہ کہ اہل بیت سے محبت کی جائے۔ جی بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ تو قرآن کریم یوں تو ہر اس کا حرف نور ہے، بالکل آیت تطہیر ہو، دیگر مقامات کے اندر جی ہو، اہل بیت اطہار کی اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر ان کی جو شان ہے، ان کی عظمت ہے، بہت زیادہ ان کے بلند و بالا طریقے سے جی فرمایا۔ اگر ہم مولائے کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم علیہ السلام کو اگر ہم جس نظریے سے دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک مقولہ استعمال کیا جاتا ہے کہ پیڑ اپنے پھلوں سے پہچانا کیا جاتا ہے۔ بات، جی جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے، حضرت حسان بن ثابت بارگاہ مصطفیٰ میں جب حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَّتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ کی خوبصورتی، آپ کے حسن و جمال کو لے کر کے کہا۔ تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر اعتبار سے جس آپ پہلو سے جس نظریے سے دیکھیں، آپ بے مثل و بے مثال ہیں، بالکل تو کیا کسی مسلمان کا یہ نظریہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے آل کے اندر کوئی نقص ہو؟ بالکل صحیح۔ اور اس ذات کے اندر ہم نقص دیکھتے ہیں کہ جن کو باکمال جو ہے وہ اللہ نے جو باکمال ہے بنایا۔ بھیجا ہے، ہر عیب و نقص۔ آیت تطہیر آپ نے اشارہ آپ کیا، آیت تطہیر انما میں یرید دیکھیے، اللہ، یعنی خود یہ آیت بتا رہی ہے کہ رزق بہت دور ہے ان اور سے۔ اس ذات باری کو کہ میں کتنا اس پر میں قربان جاؤں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ان سے وابستگی کا موقع عطا فرمایا اور ہماری رگوں میں وہ ایسا خون عطا فرمایا کہ ہم سے اور ہم دعا گو ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اگر
ان کا ذکر کرنے سے ہم پر کوئی تہمت آتی تو ہم کہتے ہیں اسی تہمت کے ساتھ ہمارا حشر نشر کیا ہو جائے۔ بات ہے، ماشاء اللہ جی اور ہر ایک مسلمان کی، ہر ایک سنی کی، ہر ایک بندہ مومن کی یہ خواہش ہونی چاہیے، اور آخر کار یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ خواہش کیوں ہم کر رہے ہیں؟ ہمیں خواہش کیوں نہیں کرنی چاہیے کہ جو اللہ رب العالمین نے جن کو جنت کا سردار بنایا، بالکل یعنی کہ آپ اس دروازے سے چھوڑ کر کے دوسرا دروازہ بھی نہیں کہ آپ جنت کے اندر داخل ہو سکتے، کہ جس جنت کی ضمانت جن کو دے رکھی ہو اور آپ ان سے الجھ رہے ہیں، الجھ رہے ہیں، صحیح آپ بات، ان سے الجھ رہے ہیں۔ اور اگر الجھ نہیں رہے تو پھر ہم آخر کار جب اس دروازے سے ہمیں گزرنا ہی ہے، ہمیں ان سے کیوں مودت اور ان سے محبت اور ان سے انسیت کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ ہر ایک بندہ مومن کو ان سے محبت ہی نہیں رکھنی چاہیے، ان کا تذکرہ زور و شور سے کرنا چاہیے، صبح و شام کرنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ان کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی جو بھی آل ہیں اور خصوصاً اہل بیت اطہار، ان کو جس جس زاویے سے، جس جس نظریے سے دیکھیں، ہر ادا ان کی بے مثالی نظر آتی ہے، ہر زاویے سے وہ بے مثل و بے مثال ہیں۔ آپ ایک پہلو کو اگر آپ لے دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں، میرا مشاہدہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی مکمل ہو سکتی ہے لیکن اوصاف حمیدہ آپ کے بیان نہیں کیے جا سکتے۔ یعنی اگر میں آپ کے بات سے نتیجہ نکالوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آیت تطہیر جو ہے وہ آپ کو جو ہے بے وہ مثل و بے بے مثال، مثل و بے بے مثال مثال ہے، ہے۔ ماشاء اور اللہ پھر مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اللہ تعالیٰ نے شجاعت کا کیسا پیکر بنایا۔ جی بالکل، ایک شاعر ہیں، انہوں نے کہا کہ کھلتے نہیں دنیا پہ شجاعت کے معنی، منسوب نہ ہوتی جو حسین ابن علی سے۔ کیا بات ہے، یعنی اگر واقعاً شجاعت کو اگر سمجھنا ہو تو میرے خیال سے کربلا سے اچھا کوئی منظر نظر نہیں آتا، اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے، ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ شجاعت کا مطلب ہے تلوار چلانا، تلوار چلا، تلوار چلایا، جس نے سر کاٹ دیا وہ شجاع ہے، جس کا شجاعت سر کٹ گیا وہ بزدل ہے۔ لیکن کربلا آنے کے بعد یعنی امام حسین علیہ السلام نے بالکل شجاعت کے مفہوم کو بدل دیا، کہا اب شجاعت یہ نہیں ہے کہ آپ سر کاٹیے، سر کاٹ، کبھی کبھی سر کٹا کے بھی انسان جو ہے شجاع ہو سکتا ہے۔ لیکن سر کاٹنے کا آپ یہ مفہوم تو دیکھیے کیا عجیب اس کا دور حاضر میں اس کا پہلو ہے۔ جی ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کے اوپر جاتے ہیں تو زور آزماتے ہیں، ہم کسی اپنے اسلامی بھائی کے اوپر، کوئی بھی ہو مختلف ہو، چاہے اپنا پڑوسی، ہم اس پر جا کر کے زور آزماتے ہیں۔ جی لیکن کیا جو اہل بیت اطہار کے دشمن ہیں، کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ آخر کار ہم ان پر ظلم نہ کریں تو کم سے کم ہم ان کی رہنمائی ضرور کر سکیں کہ آخر کار ان کے سامنے میں اہل بیت اطہار کی تعلیمات کو بیان کریں؟ بیان کر سکیں۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اسلامی بھائی ہیں، وہ جس طرح سے اپنے وقت کے اندر، یہ پڑھائی کا وقت ہے، یہ لیٹنے کا وقت ہے، یہ سونے کا وقت ہے، یہ ٹی وی دیکھنے کا وقت ہے، وہ اپنے اوقات میں سے مخصوص اپنے وقت کو اگر زیادہ وقت نہ دے سکیں تو کم سے کم آدھا ایک گھنٹہ ان کو ضرور ہر والدین کو دینا چاہیے، اپنے بچوں کو وہ تعلیمات بتائیں کہ مولا کائنات علی شیر خدا کرم تعلیمات اللہ اہل تعالیٰ بیت، وجہ الکریم جی اہل بیت اطہار کی تعلیمات بتائیں کہ آخر کار یہ کربلا کیوں برپا ہوئی۔ بالکل بالکل حق و باطل کا معاملہ تھا بالکل یہاں۔ ایک انسان ہمارے ہاں اگر ہم ماحول کے اندر دیکھیں اپنے ہاں تو تھوڑی تھوڑی سی بات پر ایک انسان اپنی پیشانی کو جھکا دیتا ہے، بالکل اپنے ہاتھ کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن مولا کائنات اگر آپ کربلا کے آپ اگر واقعے کو پڑھیں تو بات بالکل ذہن سے پرے ہو جاتی ہے، اور الفاظ نہیں ہے کہ اس واقعے کو کس طرح سے دہرایا جائے۔ یعنی امام حسین ہر علیہ ایک السلام نے یعنی حق کے لیے جو ہے وہ سر کٹانا گوارہ کیا، گوارہ کیا، لیکن باطل کی پیروی نہیں کی، پیروی نہیں کی۔ باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ میں یہیں سے آپ کو جو ہے وہ آج یعنی آج اس زمانے میں تطبیق دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ کربلا گزر گئی، آج بھی اس کے مصداق ہیں، مصادیق موجود ہیں۔ آپ دیکھیے ابھی فلسطین، غزہ، لبنان، ٹھیک ہے، یہ جتنی بھی جگہیں ہیں آپ دیکھ کتنے مسلمان ملک ہیں، اسلامی ملک کتنے زیادہ ہیں، لیکن فلسطین میں ایسا تو نہیں کہ وہاں سے فقط شیعہ تھے، لبنان میں فقط شیعہ تھے، یا غزہ میں جو مارے جا رہے ہیں بچے، عورتوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس میں صرف شیعہ ہیں، اور اس میں یہ کہا جائے کہ فقط ایران ہے یا جو ہے رہبر معظم آغا خامنئی بولے چونکہ شیعہ کی بات تھی اس لیے بولے، نہیں، ان کا سیدھا سیدھا فلسطین میں آپ دیکھ لیں۔ یعنی اصل ہونا یہ چاہیے تھا۔ مجھے ایک سعدی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، جی جی اس کا ایک شعر تھا کہ بنی آدم اعضائے یکدیگرن، کہ جی جو لوگ ہیں جی یہ جی ایک جی دوسرے کے جز ہیں، اور جز کا خاصہ کیا ہے؟ جز کا خاصہ یہ ہے کہ مثلا ہاتھ جز ہے، پیر جز ہے، یہ ساری چیز بدن جتنے بھی اجزاء ہیں یہ مل کے پورا انسان بنتا ہے۔ اب ہاتھ میں اگر چوٹ لگ رہی ہے تو پیر تو نہیں کہہ سکتا نا کہ ہمیں مطلب نہیں ہے ہاتھ میں چوٹ لگی ہے، اس لیے کہ یہ پورے اعضائے بدن انسان ہے، سب اجزاء سے مل کے انسان جو ہے وہ بنا ہے، تو ایک جز میں بھی اگر تکلیف ہے تو سارے جز کو پریشان ہونا پڑے گا۔ تو اگر اس شعر کو دیکھیں سعدی کے کہ تمام انسان جو ہے، تمام مسلمان جو ہے وہ جز ہیں، تو اب اگر ایک مسلمان پریشان ہے تو پھر سب کو ہونا چاہیے، تو پھر لیکن یہ آپ کی کیوں تھوڑی سی بات، خاموش ہیں؟ لیکن آپ کی ایک بات کٹ رہی ہے اور میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے۔ جی
اگر یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے، جی جی ضروری نہیں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ میری بات سے جی اتفاق جی رکھتے ہوں، جی فرمائیں. لیکن چونکہ میری ذاتی رائے ہے اور جو میرا مشاہدہ ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے خوب. کہ جو لوگ تعلیمات مصطفیٰ سے یا تعلیمات آل مصطفیٰ سے، اہل بیت اطہار سے جو لوگ دور ہیں، یا انہوں نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں کہ آخرکار اسلام جو ہم تک آیا ہے، جتنا محفوظ ہم اسلام کو دیکھتے ہیں، یا جو اسلام کے اندر مکمل جو ہمیں اختیارات دیے گئے کہ یہ کس کے توسط سے ہم تک آئے. جی میرا ایک شعر ہے، میں نے کہا تھا کہ ہم سے مت پوچھو ہمیں کیا کیا ملا شبیر سے، کیا بات. دی ملا ایمان ملا قرآن ملا شبیر سے. شبیر سے. اور بھی اس کے اشعار ہیں، بہر کے بات پھر طویل ہو جائے گی، لیکن اس کے پیچھے جو میرا مشاہدہ، جو میرا نظریہ ہے، یا جہاں ہم جس تہ تک پہنچے ہیں، میرا اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں جی بالکل. کہ آخرکار لوگ اس سے کیوں نہ واقف ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے، سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری یہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کے طریقے، اس کے ارکان وغیرہ جی بتایا جی جائے. جی 10 سال کے بچہ ہو جائے تو مکمل طور پر اس پر نماز کی تاکید کے ساتھ اس کو نماز پڑھوائی جائے. تو جس طرح سے اس بچے کی پرورش کرنا والدین کی اہم ذمہ داری ہے، اسلام کا مکمل خاکہ، اسلام کے تعلق سے ذہن سازی کرنا انہی والدین کی اہم ذمہ داری ہے. اولین مقصد ہے کہ وہ اسلام کی تاریخ کو، اسلام کے اوراق کو ان کے ذہنوں کے اندر اتاریں. اور پھر جو سب سے اہم جو کردار ادا کیا گیا ہے کہ لوگوں کے اندر جو خون ہے نا، وہ اگر اس کے اندر سچائی ہوگی، اس کے اندر حق ہوگا تو وہ حق کی طرف جائے گا. بالکل بالکل. اگر ایک طریقے سے کربلا معلیٰ کے اگر ہم واقعے کو دیکھیں تو جو فریق مخالف تھا، جو یزید تھا، یزیدی ٹولہ تھا، مولائے کائنات کے جو مخالفین تھے، امام تو حسین. امام حسین کے جو مخالفین تھے، تو کیا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ وضو سے نہیں تھے؟ بالکل. وہ ایک جو مسلمان کے اندر دکھائی جاتی. لیکن وہی والی بات ہے کہ جو حلق سے اندر تک گیا ہے اس کا اثر تو کیا بات ہے. ظاہر ہوگا. یعنی یہ جملہ ہے فی بطونہم حرام، ان کے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں. تو گویا کہ والدین کے لیے اولین مقصد ہے کہ حلال لقمہ حلق کے ذریعے سے پیٹ تک اتاریں تاکہ اس کے اثرات اچھے ظاہر ہوں. اور حلال لقمہ ان کے حلق سے اتارنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو اہم اور دوسری جو ذمہ داری ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو مکمل طور پر اسلامی تعلیمات سے آشنا کرائیں، ان کو واقفیت کرائیں، تاکہ وہ بچے آپ کے آنے والے مستقبل کے لیے وہ آپ کے لیے بوال نہ بنے، آپ کے لیے ذریعہ نجات بن جائیں. آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو وہ بچہ کم سے کم عاشقانے اہل بیت اطہار ہونے کے ساتھ ساتھ کم سے کم وہ کچھ آیات مبارکہ پڑھ کر کے آپ کے لیے سال ثواب کرے. آپ کے جانے کے بعد آپ سے سوال تو نہیں کیا جائے گا جنت کے دروازے، آپ جنت تک جب پہنچ پائیں گے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جنت تک پہنچنے کی بات تو یہ ہے کہ جنت کی بو بھی وہ بندہ نہیں پا سکتا کہ جو آپ کا مخالف ہو، یا آپ سے تھوڑا سا بھی اگر آپ سے وہ ذہن تھوڑا سا بھی اگر ہٹاتا ہے. یعنی واقعی تربیت اتنی اثر انداز ہے کہ جو انسان کو حق اور باطل میں تمیز پیدا کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہے. اور آج جو ہمارے سامنے موجود ہے، جو ہم آج دیکھ رہے ہیں حالات حاضرہ میں، وہ یہی ہے کہ لوگوں نے حق کو نہیں پہچانا. ٹھیک ہے، نام ہے، بہت سے مسلمان ہیں نام کے، ٹھیک ہے، وہ تھی اپنی جگہ پہ، لیکن اگر حق کو پہچانتے تو یقیناً جو ہے وہ بولتے کہ حق جدھر ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے اور باطل کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے. اسی سے میں ایک چیز آپ سے اور عرض کرنا چاہوں، چونکہ آپ ماشاءاللہ سے 25 دن سے 20 دن سے یہاں ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ہی کی بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن پہ جو ہے وہ نیوز وغیرہ میں کہ 12 دن کی جنگ ہوئی. جی ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ آقا خامنہی کتنا مثلا جو ہے وہ اہل سنت کے درمیان مشہور تھے، یا کیا اثر تھا پازیٹیو نگیٹو جو بھی، اور اب 12 دن کی جنگ کے بعد انہیں کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے؟ اگر میں اپنی ذاتی سوچ کہوں تو میں زیادہ پولیٹکس میں تو زیادہ مہارت نہیں رکھتا ہوں اور زیادہ میری دلچسپی بھی نہیں. لیکن چونکہ میں ایک ہندوستانی ہوں تو ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے جو میرا مشاہدہ ہے، لوگوں میں خوشی کا ماحول تھا بہت. اور خوشی کا ماحول ہی نہیں تھا، لوگوں کی زبانوں پر یہ صدائیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بازوؤں کو اور زیادہ مضبوط کرے اور زیادہ ان کو فضل و نصرت عطا فرمائے. تو ایک مسلمان کی مسلمان بھائی کے ساتھ ایک جو ہمدردی ہے کہ مومن مومن کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے، تو ہر لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی تھی. لوگوں کے ساتھ دعائیں تھیں، لوگ نمازوں میں دعائیں کر رہے تھے ان کے لیے. جی ماشاءاللہ سے. چونکہ میں نے یہ مشاہدہ دیکھا ہے، میں ایک جگہ گیا تھا، وہاں پہ جو ہے وہ یعنی محرم کی بات ہے، محرم میں مجالس کے حوالے سے، تو وہاں پہ جو مجمع ہے وہ سنی شیعہ مکس ہے. یعنی جو ہے وہ سب آتے ہیں، یعنی مجالس امام حسین میں کوئی وہاں فرق نہیں ہے کہ یہ شیعہ ہیں یہ سنی، ایسا کچھ نہیں. سنی حضرات بھی جو ہے وہ مجلس کرتے ہیں، اپنے گھر پہ آتے ہیں. یعنی اگر 100 لوگ ہیں تو اس میں 60-65 جو ہے اہل سنت ہیں.
ایسا مجمع ہے. ماشاء تو وہاں پہ بھی جو ہے محرم میں یعنی باقاعدہ مجلس کے بعد لوگ آئے, بیٹھے, بات چیت ہوئی, تو ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں, یعنی ہم سینہ اس کو کہتے ہیں نا چوڑا ہو گیا خوشی سے, کہ ہمارے پاس بھی کوئی ایسا لیڈر ہے, کوئی ایسا ہے کہ جو کم سے کم اگر باطل سر اٹھانا چاہے تو وہ کھل کے کھڑا ہے اور بول سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ حق کے تابع دار ہیں, ہم جو ہے وہ باطل کو سرنگوں کر سکتے ہیں. یہ چیز جو ہے وہ بڑی دلچسپ جو ہے وہ. اچھا ایک چیز آپ کی بات سے مجھے ایک ذہن میں اور یہ بات آئی. جی ہمارے یہاں یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ کوئی شیعہ سنی کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو کیا وہ سنی ہو سکتا ہے, یا کوئی سنی شیعہ کے پاس بیٹھ جائے تو یہ ہو سکتا ہے. ہمارے جس ہم ماحول کے اندر اس وقت ہم ابھی رہ رہے ہیں, تقریباً ہمیں 9 سے 10 سال ہو گئے جی رامپور کے اندر. رامپور کی فضا بہت زبردست فضا ہے. وہاں رامپور کی کئی خصوصیات ہیں. رامپور کو کئی خصوصیات اور کئی وجوہات کی وجہ سے جانا پہچانا جاتا ہے. میں اگر رامپور کے حوالے سے بات کروں تو رامپور ایک ایسی سرزمین ہے کہ جہاں اگر میں پورے محلے کی بات نہیں کرتا ہوں, ایک گھر کے اندر الگ الگ مختلف جو ہے مکتبہ فکر کے لوگ ہیں. جی 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 ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک کوئی بندہ اہل حدیث ہے, کوئی دیوبندی جماعت سے مکتبہ فکر سے رکھتا ہے, ایک بریلی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے. مختلف نظریات ہیں. اگر فاتحہ خوانی ہوتی ہے تو سبھی لوگ شریک ہوتے ہیں, کھانا ہوتا ہے تو دسترخوان پر. تو محض یہ بھی ایک ہمارے یہاں غلط میسج دیا جاتا ہے کہ کوئی کسی کے ملنے سے وہ اس کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے. جی جی جی. تو کیا کہا کہ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ, تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں آتی. لیکن وہ تعلیم چونکہ ان کے اندر وہی ڈالی گئی ہے. اصل تعلیمات تو وہ ہے کہ جو چہار دیواری سے نکل کر کے سیکھا جائے. تو آپ چہار دیواری سے نکلیے. چہار دیواری سے نکلنے کے بعد آپ دنیا کا دیکھیے کہ رخ کہاں تک پہنچ چکا ہے. لوگ دنیا چاند, کتنی ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, لوگ چاند پر دنیا بسانے کی بات کرتے ہیں. ہم ابھی آپس میں انہی چیزوں کے اندر الجھے ہوئے ہیں کہ آخرکار کہ وہ اس کے پاس بیٹھنے سے اس کے اندر کنورٹ ہو سکتا ہے, وہ اس کے پاس بیٹھنے سے کنورٹ ہو سکتا ہے. لوگوں کے اپنے اپنے, اچھا ہے, بہتر ہے, لوگوں کے اپنے اپنے مشاہدات ہیں, الگ الگ اپنے اپنی اپنی فکر ہے, اپنے اپنے عقائد ہیں. لیکن اپنے اپنے معمولات تک آپ محدود رہیے, عمل کریے, کوئی ایک دوسرے کے اوپر ٹپڑی نہ کرے. آپ انسانیت میں تو ایک ہیں, انسان تو ہیں, انسانیت. یہ چیزیں جو ہے وہ ٹیگ لگا دی گئی کہ بس ان کے پاس نہ جائیے, دائرہ محدود نہیں کرنا چاہیے. یہیں سے آپ کی بات سے ایک افواہ اور ذہن میں آ گئی. میں نے سوچا اب افواہ کی بات ہو رہی تو یہ بھی آپ سے جو ہے کلیئر کر لوں. ایک اور افواہ ہے شیعہ جو ہے وہ مذہب کے سلسلے میں. یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ان کے یہاں کا پانی نہ پیو. یہ یعنی بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جو یہ تھوک کے دیتے ہیں, ان کے گھر کا کھانا نہ کھاؤ. اب آپ یعنی اگر یہ دیکھیے کہ بھائی جس پیغمبر اکرم کو آپ مانتے ہیں اسی کو ہم بھی مانتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ ہمارا پیغمبر ہے جو الگ ہے اور جو ان کا الگ ہے, جو اعتراض کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو ہے وہ مجھے نہیں پتا کہاں تک اس کی سچائی ہے, کیا ہے کہ تھوک کے دیتے ہیں. مطلب یہ تو اگر آدمی سوچے بھی تو یہ تہذیب سمجھ میں آتی ہے کہ مثلا ایک آدمی کو آپ پانی دے رہے ہو اور اس میں تھوک کے کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ یعنی یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے. انسان کے پاس اتنا وقت محدود ہے کہ ایک انسان کو بعض اوقات کھانا کھانے کا بھی وقت نہیں ہوتا ہے, لیکن وہ ابھی اسی سوچ پر مطلب لگے ہوئے ہیں, اسی سوچ پر. خیر اپنے بات کی طرف آتے ہیں. جی جی. کیا شیعوں کے یہاں پر پائپ لائن جو ہے جس میں پانی آ رہا ہے, کیا وہ الگ سے لگا ہوا ہے؟ جی بالکل صحیح بات, الگ سے لگا ہوا ہے. اب وہ لینے کے بعد میں کیا آپ کو تھوک رہے ہیں؟ تو اتنا تو بات عقل بھی تسلیم کرتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کے اندر پانی میں اگر تھوکتا ہے تو کیا اس کے جو بلبلے بن جاتے ہیں, اس میں جھاگ جو بن جاتے ہیں, کیا وہ ظاہر نہیں ہوتے؟ بالکل. تو کچھ چیزیں ایسی محض افواہ ہیں. بہر کے پھر میں وہی کہوں گا کہ اس سے جو دائرہ ہے جو محدود کر رکھا ہے ہم نے, اس دائرے سے نکلنا چاہیے. میں نے کہا نا کہ بار بار پھر میں اس جملے کو دہراتا ہوں کہ لوگ چاند پر دنیا بسانے کی بات کرتے ہیں اور ہم ابھی انہی باتوں کے اندر الجھے ہوئے. تو محض یہ صرف افواہ ہے کہ لوگ تھوک کر کے دیتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں. اچھا دیکھیے کہ عقائد لوگوں کے دل سے تعلق رکھتے ہیں. بالکل. جب تک کہ بندہ عمل اس پر پیرا نہ ہو, جب تک کہ اس کے عقائد نہیں بدل سکتے. بالکل. تو کیا کوئی کسی نچلی سطح کا بندہ ہو, کیا اس کے پاس بیٹھنے سے یا اس سے چپکنے سے, اس کے گلے ملنے سے یا اس کو بوسہ دینے سے کیا اس کے اندر کنورٹ ہو جائے گا یا اس کے عقائد بدل جاتے ہیں؟ میں صرف یہ ایک انسان کی سوچ ہی ہے. اور پھر اگر وہ جو ہے وہ اپنا دعویٰ یہ کرتا ہے کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں, تو ان کی اگر پوری زندگی دیکھا جائے تو وہاں تو یہ ہے ہی نہیں تمیز کہ مثلا یہ عرب ہیں, یہ عجم ہے, یہ کالا ہے یا گورا ہے. بھائی ہم نے وہیں دیکھا ہے کہ جہاں عرب ہوں گے بیٹھے ہوں گے, لیکن مؤذن آپ کا کون؟ بلال ہے, حبش کے رہنے والے ہیں, غلام ہیں, سب کچھ. لیکن یہ تو شروع سے ہی جو تعلیمات محمدی میں نہیں ہے, تو پھر ہم اس پہ کیوں؟
اگر اللہ کے رسول کی تعلیمات کو انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر 10% بھی پڑھا ہوتا تو ذہن کے اندر ہی ان کے خیال نہ ہوتا. بالکل وہی سنی سنائی نماز بات کے ہے. اندر کوئی فرق نہیں گیا. کوئی کتنا بھی بڑا لیول کا آدمی ہو، کسی کا اسٹیٹس کچھ بھی ہو، کسی شاعر نے کہا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو اب ہم ایک صف میں کھڑے ہو کر کے ایک ہی اللہ کو ماننے والے، ایک ہی رسول کا کلمہ پڑھنے والے اور انہی آل کو ماننے والے، ہم کیسے شیدائی ہو سکتے ہیں کہ جو ان کی تعلیمات سے، ان کی سیرت سے ہم اتنے بے خبر ہو گئے. ہمیں بہرکیف اب وقت کا دور حاضر میں یہی ایک سچائی ہے، دور حاضر یہی کہتا ہے ہم سے، اب وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہمیں ان اوراق کو، کہ جو بالکل اب جن پر یوں کہہ لیا جائے کہ اب بہت زیادہ بوسیدہ وہ اوراق ہونے والے ہیں، ہمیں ان اوراق پر صاف ستھرا کرنا چاہیے جلا دینا چاہیے اور ان کو پڑھنا چاہیے. جی. ان کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی تعلیمات کیا تھی، اہل بیت اطہار کی تعلیمات کیا تھی، ان کا ہم سے کیا پیغام، کیا مطالبہ ہے. ہم سے مطالبہ تو ان سے کچھ اور ہو رہا ہے کہ وہ اپنے اہل بیت سے محبت کریں، رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کریں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، آپس میں انتشار پھیلانے کی بات کرتے ہیں. جی. ہم صرف افواہ کو ایک دوسرے تک پھیلانے کے لیے ہم جتنا وقت صرف کرتے ہیں نا کہ یہ اس نے ایسے کہا کہ ان کے ہاں کیا ایسا ہے، شاید کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ اس میں اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں، اگر اس اوقات میں سے اگر تھوڑا سا وقت بھی، اگر میں سمجھتا ہوں 50% بھی اگر اس کا حصہ نکالیں اور تعلیمات مصطفیٰ کو دیکھیں تو صحیح معنی میں وہ اسی نتیجے تک پہنچیں گے کہ واقعی میں اہل بیت اطہار کا ایک بہت بڑا کردار رہا، اور لہٰذا ہم بغیر ان کی محبت کے کامیابی کی منزل تک نہیں راستے پہ چل کے جو ہے ہدایت تک پا سکتے ہیں. اگر کسی کو ہدایت پانا ہے اہل بیت اطہار کے جتنے بھی سلاسل ہیں، صوفیہ کے یہاں پر جو طریقت کے سلاسل ہیں، کوئی بھی سلسلہ اہل بیت اطہار کے بغیر ممکن نہیں. کسی کا سلسلہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اہل بیت اطہار کے در پر اپنی جبی کو نہ جھکا لیں. ہر ایک بندے کے اگر آپ سلسلے کو اگر اٹھا کر کے دیکھیں گے، اس کے شجرے کو دیکھیں گے تو سیدنا حضور مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا اسم گرامی ہر ایک بندے کے لیے لازم ہے. بالکل لازمی ہے. آپ اس دربار سے ہٹ کر کے آپ کسی دوسری کی دربار پر کیسے جبھی جھکا سکتے، جب گیٹ ہی ایک ہے، داخل ہونے کا راستہ ایک ہی ہے. جیسے کہ سرکار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم والی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں. آپ کو علم بھی چاہیے اور بغیر دروازے کے آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ شجاعت کے کچھ اثرات اپنی زندگی کے اندر اتارنا بھی چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ میں بہادر ہو جاؤں، میرے اندر طاقت آ جائے، میرے اندر شجاعت ہوتا ہے. آپ چاہتے یہ ہر ایک خوبی میرے اندر داخل ہو جائے، لیکن جو خوبی کا مالک ہے اس کے بغیر اب ممکن یعنی کہنا کہ یہ شرافت نہیں ہے کہ دروازہ چھوڑ کے چھٹ ڈاک کے جائے. اب یہ غیرت دوبارہ نہیں کرتی. غیرت یہی ہے کہ آپ اس دروازے سے جب داخل ہوں گے تو وہ آپ کو نعمت عطا کر دی جائے گی. جی جی جی. یقیناً جو ہے وہ بغیر اہل بیت کے کوئی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا. اور شاید آج آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا ایک فائدہ اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی ہے کہ بہت سے وہ لوگ جنہیں فضیلت اہل بیت نہیں پتہ تھی، آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے کچھ ان تک پہنچ رہی ہے. جس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اب سارے لوگ، اب چاہے وہ صوفی ہوں، کسی بھی مسلک سے رکھنے والے، تعلق رکھنے والے ہوں، سب جو ہے وہ اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں. خاص طور سے آپ دیکھیں صوفی جو ہوتے ہیں ان میں تو مولا علی کے جو ہے وہ قوالی وغیرہ بھی، اور ان کی منقبت اور ان کے شان میں جو ہے وہ جو قصائد بیان کیے بہت اعلیٰ درجے تک جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں. آپ اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ تائید فرمائیں گے؟ دیکھیے صوفیہ کے یہاں پر محفل سما جی مثل عبادت مانا گیا. عبادت ہے، روح کی غذا ہے. محفل سما کے اندر جب تک کہ محفل سما کے اندر مولا کائنات کا وہ قول نہ پڑھا جائے، محفل سما نہیں ہو سکتی. اچھا، اب آپ نے جیسا کہ ذکر کیا کہ پہلے کے لوگوں کے مقابلے میں اب مولا کائنات علی شیر خدا یا اہل بیت اطہار کا اب ذکر جو ہے جگہ جگہ پر ہو رہا ہے. جی. میں نے ایک جملہ پہلے عرض کیا تھا، آپ کو یاد آئے گا، کہ جو حلق کے ذریعے سے اتارا جاتا ہے وہ اندر تک جب داخل ہوتا ہے تو کبھی کبھی اس کے اثرات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اس کے اوپر فوراً دوسرا لقمہ پہنچ گیا، پھر پہنچ گیا لقمہ، لیکن چونکہ وہ جب اگر لقمہ آپ کا جو حلق کے ذریعے سے پیٹ تک جو پہنچا ہے وہ اثر تو دکھائے گا، جیسا ہوگا اثر، وہ جیسا بھی ہوگا لقمہ، وہ بھلے ہی اگر فوراً نہ دکھائے لیکن دیر کے ساتھ دکھائے، بعد میں دکھائے آپ کو، لیکن وہ لقمہ آپ کو اثر ضرور دکھائے گا. اچھا، ایک پھر ہمارے یہاں مقولہ استعمال کیا جائے گا کہ اگر بدنام کرو گے تو کیا نام نہ ہوگا. کچھ لوگ ہمارے یہاں ایسے بھی ہیں کہ جن کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا. اگر میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تو ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں بھی آئی ہو
اور انہوں نے سوچا ہو کہ آخر کار یہ ان کے بارے میں اگر لوگ ذکر نہیں کرتے اور ان کا اتنا بڑا کردار رہا، ان کے ذریعے سے ہمیں قرآن، نماز اور جو کچھ بھی ہم تک دین سالم جو پہنچا ہے، آج ہم دین مکمل طور پر جو ہمیں دین پہنچا ہے اس کی حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ بالکل آخر کار اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی جی اس کا بیک گراؤنڈ رہا ہوگا۔ عطائے رسول بادشاہ ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ دین است حسین دین پناہ است حسین۔ شاہ است حسین جی، یہ رباعی ان کی تو حسین مشہور ہے جی، ہر عالم پڑھتا ہے، بالکل، لیکن چونکہ ان کو اتنی مہلت نہیں ہے کہ اسٹڈی کی جائے، اس پر پڑھا جائے اور مولائے کائنات علی شیر خدا کے اوصاف حمیدہ کو پڑھا جائے، تاریخ کو پڑھا جائے کہ آخر کار اس کے پیچھے کیا ایسا راستہ، بالکل حق و باطل کے اندر جو ہم فرق کرتے ہیں، ہم حق کو پکڑتے ہیں، باطل کا آج ہم جو ہے منہ کھول کر کے اس کو اگر ہم جواب دیتے ہیں، آخر کار اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ لیکن وہی وجہ نکل کر کے آتی ہے کہ آپ نے بیعت کرنا قبول نہیں کیا، اس کی بیعت قبول نہیں کی، لیکن آپ نے اپنے آپ کے ساتھ ساتھ پورے آپ نے اپنے گھرانے کو قربان کر دیا، صرف کس کی خاطر؟ حق کی خاطر، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی خاطر۔ بالکل تو بہرکیف کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ ان کا لقمہ کاثر تھوڑا دیر سے ظاہر ہوا، ان کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ آخر کار اس کو پڑھنا چاہیے کہ آخر یہ چیز ہے کیا، بالکل، اور کچھ لوگوں کا دائرہ محدود رکھا کہ آخر کار ہم ان کو صرف اپنا دین پڑھائیں، ان کو صرف اپنی تعلیمات پڑھائیں، تاکہ ایک ایسا ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر کسی کے اندر کوالٹیز ہوں گی، اس کا ایک اگر اپنا اسٹیٹس ہوگا تو وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ دوسرے کے ساتھ ہوں، اگر اس کے اندر خوبیاں ہیں، اس کے اندر اوصاف ہیں، تو وہ بندہ کسی سے بھی ملاقات کرے، کسی کے پاس بھی اٹھے بیٹھے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جس کے پاس کچھ نہ ہو اور دکان اس کی اسی سے چل رہی ہو، بالکل بالکل، اس کا کاروبار اسی سے چل رہا ہو، تو اس کے ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ اگر یہ بندہ کسی دوسرے کے پاس پہنچے گا تو میرا کاروبار بند ہو جائے گا، جو میرا آمد و رفت کا جو سلسلہ ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ تو کچھ اسی طبقے کے اندر کچھ اس طرح کے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس سوچ کے مطابق ان لوگوں کو دین مصطفیٰ تک صحیح معنی میں پہنچنے ہی نہیں دیا، انہوں نے صرف محض اپنا دین پہنچایا۔ دیکھیے دین مصطفیٰ صرف یہ نہیں ہے اللہ کے رسول نے ہمیں نماز دی اور دیگر کچھ چیزیں ہیں، صحیح دین پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح اس کے ترجمان بنیے۔ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے علماء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، میں اس ضمن میں کے اندر نہیں، میں تو بڑا گناہگار انسان ہوں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو یہ علماء کی اولین ذمہ داری ہے کہ آپ صحیح معنی میں اس کی ترجمانی کیجئے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا دین ہے، جو اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں، امانت میں خیانت مت کیجئے۔ جہاں اللہ کے رسول نے آپ کے اوپر حقوق اللہ قائم کیے، حقوق العباد بھی قائم کیے، تو وہیں پر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر اہل بیت اطہار کی محبت لازم قرار دیے، ان سے محبت کریے، اور پھر وہ جو ان سے مطالبہ ہمارا ہے، اس کی تعلیمات کون سکھائے گا کہ آخر کار اس کا مطالبہ کیا ہے کہ ہم ان سے محبت کریں۔ تو بہر کے بات بہت زیادہ طویل ہو جائے گی، لیکن ہاں، لیکن یہ امید ہے آئیں گے انشاءاللہ، دھیرے دھیرے جیسے آ رہے ہیں انشاءاللہ، اور جلدی ہم ان لوگوں کے لیے دعا کریں گے، جو ہے دعا ہے کہ لیکن ہم یہ نہیں کہتے قصور ان لوگوں کا ہے کہ جو ان کے نگراں ہیں، جو ان کے سرپرست ہیں، ان سرپرست لوگوں کو اب یہ چاہیے کہ وہ صحیح معنی میں جو تعلیمات اللہ کے رسول سے، اہل بیت اطہار سے جو ملی ہے، اس کو صحیح معنی میں لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو بتائیں کہ سچ کیا ہے یا کیا ہے، آخر کار اس کے اندر ہمارا فائدہ ہے۔ وہی والی بات ہے کہ علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان سے وفاداری بھی آپ کرتے ہو اور جنت کے طلبگار بھی ہو آپ۔ تو آپ جو مخالفین اہل بیت اطہار ہیں، آپ ان سے محبت کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور آپ جنت کے طلبگار بھی ہیں۔ تو آپ کو ایک پیغام ہے، ایک پیغام ہے، نہیں، اگر آپ جو ہے چاہتے یہ ہیں کہ تو پھر آپ کو اسی ایک کشتی پر سوار ہو کر کے آپ کو چلنا پڑے گا۔ ایک ہاتھ میں دو لڈو لے کر کے ایک انسان کوئی بھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ جہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جان دی، ہمیں ایمان دیا، قرآن دیا، تو ہمارے اوپر اب لازمی یہ ہے کہ جب ہم اس کی تمام نعمتیں کھا پی رہے ہیں، ہم صحیح سالم ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر اس طرح سے جو اپنا انعام فرمایا، اب وقت کا تقاضا یہ کہتا ہے، ہمارے ایمان کی جرات اب یہ کہتی ہے کہ ہمیں ان کی تعلیمات کو پڑھنا چاہیے، صحیح معنی میں ہمیں اسلام کی تاریخ کو پکڑنا چاہیے اور عملی جامہ پہنانا چاہیے۔ پڑھنا اور ہے، عملی جامہ پہنانا اور ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ ان کے نگراں ہیں، جو ان کے سرپرست ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح معنی میں تربیت کریں، تاکہ یہ پہچانے کہ آخرکار جو ہمارے درمیان حق دکھ رہا ہے، اسلام دکھ رہا ہے، اس کے پیچھے نمائندگی کرنے والا کون ہے، اس کو صحیح سالم ہم تک محفوظ پہنچانے والی کون شخصیت ہے، کون ذات ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ہم اس ذات تک پہنچ جائیں گے تو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ وہی ہے کہ جو سردار جنت ہے۔ اگر ان کی ہاں ہو گئی، میرا ایک شعر ہے کہ میری بخشش کو اتنا کافی ہے
آپ کی ایک ہاں امام حسن، کیا بات دے دے راشد کو وہ قلم یارب جو لکھے داستان امام حسن۔ کیا بات، میں ماشاء اللہ اللہ سے دعا ماشاء کرتا اللہ۔ ہوں کہ اللہ رب العالمین، چونکہ یہ محفظ ضمیر یہ میرے دل کی ایک آرزو ہے، میرے اندر کی آواز ہے، ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری یہ خواہش ہے کہ اللہ رب العالمین جس طرح سے ہمارا جو وقت ہے، ہم جو ان کی محبت میں سرشار ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری انہی محبتوں کے ساتھ، انہی غلامی کے ساتھ ہمارا حشر نشر فرمائے، تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت کے آخرت اندر بھی بھی ہم انشاءاللہ۔ سرخرو پہنچا جائیں۔ آمین جتنے بھی آمین۔ ہمارے سبیل میڈیا کے جو ناظرین ہیں، ان کو ہمارا یہی پیغام رہے گا کہ آپ اللہ کے رسول، آپ کی آل سے جو محبت کرنے کا، جو ان سے انسیت رکھنے کا صحیح حق ہے، آپ اس حق کو پہچانیے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر اتاریے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ تشریف لائے۔ جزاک نہایت ہم شکر آمین۔ گزار ہیں اپنی طرف سے، پوری سبیل جزاک ٹیم کی طرف سے، کہ آپ ہماری آواز پر جو ہے تشریف لائے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا پوڈ کاسٹ، امید کرتے ہیں کہ آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گا۔ پھر ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔